سوال یہ اٹھتا ہے کہ عوام کی ویلفیئر آبجیکٹو ہے. مجھے میرے ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب سے کچھ کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے بات ہوئی. آپ کے فنکشن پہ آپ کنٹینیو کیجیے گا, اس کے بعد میں اس کو ذرا, تو ان سے میری بات ہو رہی تھی اور ہم دکھی لہجے میں بات کر رہے تھے کہ دیکھیے کیا غیرت کا کیا عالم رہ گیا ہے, پتہ نہیں یہ برائلر کھانے کی وجہ سے شروع ہو گیا ہے. تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ میرے ابا جی کہتے ہیں ایک زمانے میں جب شروع برائلر آیا نا تو وہ بڑے سرعت ہوتے تھے, بڑے تیز بھاگتے تھے وہ, ابھی تو ان سے چلا نہیں جاتا. تو انہوں نے اپنے ابا کو کوٹ کیا کہ میرے ابا کہتے ہیں یار صدیق جنہاں کو آپ ہی نہیں ٹوریا جاتا انہوں نے تانوں کی ٹورنا. دس از ایکچولی دی ڈیموکریسی ان پاکستان. یہ کیا ہے اس نے ہمارے ساتھ. اب ڈیموکریسی چلنے کے قابل نہیں ہے, لیکن الیٹ کلاس کو بچانے کے لیے وہ اس ڈگڈگی پر ہمیں بندر کی طرح نچایا جا رہا ہے اور ڈیموکریسی کو چلایا جا رہا ہے. اس سے لوگ بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں تو چلائے جا رہے ہیں نا. لیکن یہاں پر خلیل صاحب ایک اور چیز, ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جو ہماری عوام ہے, جو ہمارے لوگ ہیں, ان کو یہی نہیں پتا کہ پارلیمانی نظام جو ہے اس کو وہ جمہوری سمجھتے ہیں. آپ ڈیموکریسی کے اسکول کی تربیت دیکھیے 74 سالوں میں ایک اسکول کھولا آپ نے وچ از اسکول آف ڈیموکریسی, جس میں سے آپ نے سیکھنا تھا. اس میں حالت یہ ہے کہ جو لوگ 50 سال سے پولیٹکس کر رہے ہیں, منسٹر بھی رہے, ایون پرائم منسٹر بھی رہے, وہ یکا یکی اٹھ کر ایک لونڈے کے پیچھے ہاتھ باندھ کے اور ایک ایسی لڑکی کے پیچھے جس کا باپ 10 سال کی سزا کے بعد بھاگ کر ملک سے باہر چلا گیا ہے اور جو خود فورجری میں خود وہ فورجری میں کنوکٹڈ ہے. جی اس کے پیچھے اگر یہ آپ کی اسکول آف ڈیموکریسی نے آپ کو تربیت دی ہے تو کتنی دفعہ لعنت بھیجیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ڈیموکریسی یو ڈونٹ نیڈ. اور اگر یہ والا سیٹ اپ, اگر ایون اف آئی بلیو دیٹ ڈیموکریسی از سیکرڈ انف ٹو کنٹینیو وتھ, مجھے بتائیے یہ جو گھٹیا ڈیموکریسی پاکستان میں چل رہی ہے, اس کے ساتھ آپ کب ملک میں لوگوں کو انصاف دے سکیں گے, روٹی دے سکیں گے اور ان کے ویلفیئر کے لیے کچھ کر سکیں گے؟ یو وونٹ بی ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ. دیکھیں اس کے لیے تو اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ سوال اٹھا رہے ہیں تو پہلے تو ہمیں اپنے ڈرائنگ بورڈ پہ جانا پڑے گا. یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ویسٹرن سٹائل ڈیموکریسی, یہ پارلیمانی نظام جو یورپ میں جس کی ڈیولپمنٹ ہوئی, اس کے پیچھے ان کی کوئی 2000 سال کی ہسٹری ہے, اس کا کلچرل کانٹیکسٹ ہے, اس کے پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب وہاں پر بھی جمہوریت ناکام ہی رہی ہے. نہیں ناکام, دیکھیں اٹ از فنکشننگ, it is delivering at least. He is right. It is functioning, delivering. انہوں نے ڈیموکریسی کے جو ڈیمیرٹس ہیں ان کو لمٹ کیا. They kept on watching and minimizing the demerits. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جو ہی انہوں نے دیکھا ہمارے ہاں جو جمہوریت ہے اس کا اتنا سا سامنے نظر آنے والا منہ ہے اور پیچھے نظر آنے والا اتنا بڑا سوراخ ہے جہاں سے ساری ایلیٹ کلاس بڑی آسانی سے کرپشن کر کے باہر نکل جاتی. سوال ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ فارم آف ڈیموکریسی ہمارے ہاں فنکشن کیوں نہیں کر رہی, یہ ہے سوال. اظہر صاحب, ہماری جو پارٹیز ہیں جو کہ جمہوریت کی بات کرتی ہیں, راہ گلاپتی ہیں, اقتدار میں آ جاتی ہیں, لیکن اس کے بعد اگر دیکھا جائے ماضی سے لے کر اب تک ہمارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ قانون کی دھجیاں وہی لوگ سب سے زیادہ بکھیرتے ہیں. دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے اور بڑی آسان سی ہے. ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. میں جو سمجھ پایا ہوں ہمارے ہاں جمہوریت کی شکل یہی ہے جو ہم نے دے دی ہے. ہم نے قوم کو شو کیا یہ ہاتھی ہے او بھائی, لیکن جب لوگوں نے جب آ کے اس کا آزمائش شروع کی اور دیکھا او بھائی ہاتھی تو نہیں, یہ تو چونٹی ہے جو ہاتھی اپنے پاؤں کے نیچے بسل کے گزر جاتی ہے. ہمارے ہاں کیا جمہوریت کا معیار ہے؟ ڈکٹیٹرشپ ہے. میں سمجھتا ہوں ہم فوجیوں کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں. آپ کی سیاسی جماعتوں میں جتنی بڑی ڈکٹیٹرشپ میں نے دیکھی ہے نا کہ وہاں کیا شخصیت پرستی ہے. ڈکٹیٹرشپ کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی آدمی کا رول ہے نا. یہاں کیا رول ہے؟ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. وہ نواز شریف صاحب جو باقاعدہ 2 دفعہ ڈسکوالیفائی ہو گئے, 3 دفعہ ڈسکوالیفائی ہوئے, سزائیں ہو چکی ہیں, 10 سال سزا بھگت چکے ہیں, آج بھی ہم انہیں کہتے ہیں ہیرو ہے. اور اچھا باتیں کیا کرتی ہیں؟ ابھی کشمیر ڈے کے اوپر مریم نواز صاحبہ کہنے لگی کہ اگر موقع مل جاتا تو کشمیر آزاد ہو جاتا. یہ تو عوام بھی جانتی ہے, عوام کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے, دیکھتے بوجھتے سب کچھ, پھر بھی عوام جو ہے
وہی کر رہی ہے جو کہ وہ دیکھیے، پچھلے میں آپ صدیوں کو سے عرض کرتی کرنا آ رہی ہے. چاہتا ہوں کہ یہ مجھے بھی، اظہر صدیق صاحب کو بھی، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی، اور ان جیسے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو اب ایڈریس کرنا ہے. ہم نے مسائل کا رونا بہت رو لیا. ہمیں پتہ ہے، ہم ننگی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے صرف اپنے کرپشن بچانے کے لیے حکومتیں حاصل کی جاتی ہیں، اس پر NROs ملتے ہیں، انہی پر یہ دولتیں اٹھا کر باہر چلے جاتے ہیں. میں بینکر تھا، آئی ریممبر 92 میں ایک آرڈر آیا جس میں آپ کو پر پابندی ہٹ گئی. پہلے فارن ایکسچینج کو ڈیل کرنا واز دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ. آپ جتنے مرضی پیسے بھیج سکتے ہیں اور جتنے مرضی پیسے منگوا سکتے ہیں. میں اس وقت آئی واز اے ویری اسمال بینکر بٹ آئی جسٹ شاؤٹڈ آن اٹ. میں نے کہا یہ ضلالت شروع ہونے لگی ہے. یہاں سے فارن ایکسچینج فلائٹ کرے گا اب، کیونکہ آپ دیکھیے نا، عجیب سی باتیں ہیں. جن ملکوں کے پاس کے بارے میں آپ آنیسٹ، ویلفیئر اورینٹڈ، پیس لونگ کنٹریز جن کو بولتے ہیں، وہاں پر ہمارے لٹیرے ازائلم حاصل کرتے ہیں. کیا یہ ان کے لیے شرم کی بات نہیں ہے؟ اگر دنیا یاد رکھیے گا اس طرح چلے گی نا، تو آپ نہ تو یہ ایلیمنٹ آف ٹیررزم ختم کر سکیں گے. لوگ ریئیکٹ کریں گے تو ماریں گے ان کو. وہ بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہوتا ہے. ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، جو مجرم کو پناہ دیتا ہے. آپ نے ہمارے ہر مجرم کو پناہ دی ہے. میں پاکستانی ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، ان کا بھی کوئی مجرم ہے جس کو آپ نے پناہ دے رکھی ہے؟ نہیں، اس کو تو وہ وہاں سے بھی کوئی آیا ہوا ہے آپ سے اسائلم لینے کے لیے. آپ اس بات کو سمجھیے، پرابلم کیا ہو رہا ہے. یہاں سے شروع کرتے ہیں. آپ کی اسمبلی کا نام رکھا گیا مقدس ایوان. کبھی کبھی مجھے نعوذ باللہ لگتا ہے کہ وہ کوئی مذہبی جگہ ہے جہاں پر اندر جاتے ہی آپ کو حج کے برابر آپ کو ثواب مل جائے گا. آپ نے ووٹ لیا اور آپ جا کے وہاں مقدس ہو گئے، اور اس کے باہر جتنے لوگ ہیں وہ سب غیر مقدس ہو گئے، نیچ ہو گئے. نیچ ہو گئے. آپ کا استحقاق ہو گیا. آپ لڑنے کے لیے گئے تھے ہمارے لیے، اور آپ کو اپنے استحقاق کی فکر ہے. ایگزیکٹلی، ذاتی مفاد ہے. اس ظالموں، آپ کو تو میری قوم کے استحقاق کی فکر کرنا چاہیے تھی. اس کے استحقاق کے بارے میں تو کسی نے نہ سوچا. آج بھی جو PDM بنی ہے، یہ اس طرح کے جمگٹھے اور جگاڑے میں پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں. جب بھی آپ کی اوقات نہیں رہتی، آپ پاپولیرٹی لوز کرتے ہیں، آپ کرپشن میں پھنستے ہیں، آپ اس طرح سارے کے سارے گروپس بنا لیتے ہیں، اور اس گروپ کو لے کے ریاست کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ اس طرح لڑنے لگتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اس لڑائی میں عوام کا کتنا نقصان ہو جائے گا. سب سے عوام پہلے خود اپنا نقصان کیوں نہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ میڈیا نے گلیمرائز کیا ہے ان لوگوں کو؟ میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں ساتھ. میں سمجھتا ہوں جیسے ہم یہ جو ہماری عوام ہے، یہ گالیاں اپنا مولی گاجروں کی طرح ہے، یہ صرف کٹنے کے لیے ہے. آپ جو آپ کرنے جا رہے ہیں بات، یعنی کہ ہم نے ریفارمیشن کی طرف کیسے جانا ہے، بہتری کیسے لانی ہے. لیکن میرا جانتا خیال ہے کہ ہماری قوم یا ہماری عوام چاہے یہ رہی ہے کہ گالیاں موجروں کی طرح ان کے سامنے رہے، وہ ان کو ہنستے. پتہ ہے مجھے، یعنی عوام کو پتہ ہے کہ یہ نہ روٹی دے سکتا ہے نہ کپڑا دے سکتا ہے، لیکن اب آپ ایک سوال تو آپ پر بھی آتا ہے، ایک قدغن تو آپ پر بھی لگتی ہے. آپ نے بڑے بڑے نامور وکیل پیدا کیے ہیں. کیا ہم ذہنی طور پر اتنے اپاہج ہیں کہ ہم اپنا لیگل سسٹم ایجاد نہیں کر سکتے؟ بات تو سچ ہے. آپ کس قدر، دیکھیے، سب سے امپورٹنٹ چیز کیا تھی کسی ملک کو چلانے کے لیے؟ اس کا لیگل سسٹم، اس کے لاس، وہ سب کے سب کمپلیٹلی بوروڈ ہیں، اور باقی جو ترمیمیں آپ کرتے ہیں وہ لیڈ کلاس کی سہولت کے لیے کرتے ہیں. اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں کیا. دیکھیں